لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. آج سورہ حج کی آیت نمبر 67 سے بیان ہے. ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں، تو انہیں اس طریقے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں. بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں. تو آیت نمبر 67 سے بیان شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک راستہ، ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اسی کے مطابق آپ بھی عبادت کرنے والی ہیں. تو آپ کے طریقے میں ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں. بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں. یعنی آپ اپنی امت کی عبادت کرنے کے لیے جو طریقہ بھی بنائیں، اپنی امت کی عبادت کے لیے جو طریقہ بھی مقرر کریں، اس پر کسی کو بولنے کی کیا گنجائش ہے؟ اس پر کسی کو بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر کسی کو اعتراض کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس پر بھئی آپ اپنی امت کے لیے، جو بھی آپ کی امت ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، جو بھی طریقہ مقرر کریں، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے یا بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر نبی جو ہے اس نے اپنے زمانے کے جو مخصوص حالات تھے، یا اپنے زمانوں اور ان تہذیبوں کے جو رسم و رواج تھے، اس وقت کی جو ثقافت تھی یا اس وقت کی جو تہذیب تھی، ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے رسم و رواج کے مطابق جو ان سے عبادت کے طریقے مخصوص کیے تھے. کیونکہ ہر زمانے کے تقاضا، ہر زمانے کے طریقے، ہر زمانے کے حالات کی وجہ سے ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ آیت، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ جب کافروں نے یہ اعتراض کیا، میں نے پرسوں آپ سے کیا تھا نا کہ یہ اعتراض کرتے تھے منافقوں کے ساتھ، پھر اور منافق بھی مل جاتے تھے. اب وہ جو منافق پروپیگنڈا کرتے تھے یا اندر خانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے جو پروگرام بناتے تھے، کافر اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے. منافق کافروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا سکھاتے تھے. منافق تو چھپے ہوتے تھے، منافق تو سامنے بیٹھ کر بھی یا سامنے کھڑے بھی ہیں تو ان کو کیا پتہ کہ یوں ہے. یہ اصل میں تو یہ کافر ہیں.
جو بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت کہ جب یہ بات ہوئی کہ اللہ اور آپ کے اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے خدا نے اور نبی نے یہ بات مان لی ہے کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے جن سے۔ تو اس طرح کی یہ لوگ بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ تو مثلا قرآن میں شجرہ زقوم کا ذکر آیا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا، ان کا دیکھو یہ اسلام ہے، ایک طرف کہتے ہیں جہنم میں آگ ہی آگ ہے ہر طرف، اور دوسری طرف جہنم میں درخت بھی ہے، درخت لکڑی کا ہوتا ہے اور آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ان کی عقل تھی۔ اس طریقے سے یہ اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے تھے تاکہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پھیلانے میں، جس دین کے لیے جو کام کر رہے تھے، آپ کو روکا جا سکے اور آپ کو ناکام کیا جا سکے جن سے۔ اچھا، اب یہ والی آیت کہاں نازل ہوئی؟ نون سی ہے۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے اب یہ اعتراض کیا کہ ایک جانور طبعی موت مر گیا، ایک گائے مر گئی یا ایک بکری مر گئی، ایک دمبا مر گیا، ایک اونٹ مر گیا، طبعی موت مر گیا، بھئی یہ آپ کھا سکتے ہو؟ آپ تو اسی کو کھاؤ گے نا جس پر آپ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو گے۔ اب انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کہنے لگے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی اور یہ کیا کہتے ہیں ان کا خدا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جانور جو طبعی موت مر جائے تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ یہ مسلمان اس کو کھاتے بھی نہیں ہیں، یہ اس کو کھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہاں اس کو کھا لیتے ہیں جس کو یہ خود سے ذبح کرتی ہیں، جس کو یہ خود سے ذبح کرتی ہیں اس کو کھا لیتی ہیں۔ دیکھو یہ ہے ان کا کام، یعنی جو طبعی موت مر گیا اس کو تو مارا ہے اللہ نے، اللہ کے مارے کو یہ نہیں کھاتے، مگر جو ان کا اپنا مارا ہوا ہے یعنی کہ ذبح کیا ہوا ہے اللہ کا نام لے کر، یہ اس کو کھا لیتی ہیں۔ یہ دیکھو یہ ان کا دین ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی، اس چال کا ذکر ہے، اس چال کا ذکر ہے، اس کا اللہ نے جواب دیا ہے ان کو جن سے اس آیت کے اندر۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں، تو انہیں اس طریقے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام محبوب ان کو حق کی طرف بلانا ہے، سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے۔ بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں، آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اب انہوں نے آپس میں چہ مگوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو جو خدا کا مارا ہوا ہے، یعنی راتوں رات ایک جانور مر گیا وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں جس کو دیکھو یہ جس کو خود مارتے ہیں ذبح کرتی ہیں وہ یہ بڑی شوق سے کھاتی ہیں۔ یعنی خدا کا مارا ہوا
ان کے نزدیک اپنی انٹرپریٹیشن ان لوگوں کی، خدا کا مارا ہوا ان کے نزدیک حرام ہے، اپنا مارا ہوا ان کے لیے حلال ہو گیا۔ اب یہ باتیں انہوں نے شروع کی جو سی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ چاہیں مقرر کریں، محبوب کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے، اور آپ اپنے طریقے پر قائم رہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید، اس کے دین اور اس پر ایمان لانے کی آپ دعوت دیتے رہیں۔ بس آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں، کوئی کمی نہ کریں۔ آگے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیں کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ محبوب آپ ان کو صرف اتنا کہہ دیں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ میں تو حق کے ساتھ آیا تھا، حق ہی بیان کرتا رہا، حق ہی بیان کر رہا ہوں، حق ہی بیان کروں گا۔ اللہ تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوتوں کو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وہ دن دور نہیں ہے، ان قریب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو، جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مشرکین مکہ مراد ہیں، مکہ کے مشرک، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو آپ کی نبوت کے دعوے میں آپ سے جھگڑا کرتے تھے، مختلف بہانے، الزام تراشیاں، بہانوں کے ضمن میں جھگڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کے کرتوتوں کو، یعنی ان کے شرک کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو بت پرستی کرتی ہیں نا، ان کی بت پرستی کو بھی جانتا ہے، اور حق کے خلاف یہ جو بکواس کرتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو کچھ اندر کھاتے کرتی ہیں آپ کے خلاف، اللہ اس سب کو جانتا ہے، اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ اللہ ان کے کرتوتوں کو جانتا ہے، ان کے شرک کو جانتا ہے، ان کی بت پرستی کو جانتا ہے، ان کی بے حیائی کو جانتا ہے، اور کمزوروں کے اوپر جو یہ ظلم کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ محبوب قیامت والے دن سب فیصلہ ہو جائے گا، ہر چیز کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ کس کا طریقہ حق پر تھا اور کس کا طریقہ باطل تھا، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک تعلیم دی، ایک حسن ادب سکھایا کہ جو شخص بحث میں یا ہٹ دھرمی میں یا تکبر میں جب اس حد تک آگے چلا جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اس سے بحث مت کرو،
اس آیت کے اندر اللہ نے یہ چیز سکھائی کہ اس سے بحث نہیں کرنی، بس صرف اس کو اتنا کہہ دینا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کی امت کو سکھایا۔ فرمایا بحث مت کرو، بحث مت کرو۔ وہ اپنے تکبر میں، باطل دنیا میں اس قدر آگے جا چکا ہے، بس صرف اس کو اتنا کہہ دو کہ قیامت والے دن، صرف اتنا کہہ دو قیامت والے دن تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ گو کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جب اگلے کو یہ کہنا کہ قیامت والے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا تو وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتہ چلے گا، تمہیں پہلے پتہ چل جائے گا، بھلے وہ جھوٹا ہو۔ وہی ظلم کرنے والا ہو، وہی جھوٹا ہو، مگر حکم یہ ہے قرآن کا کہ آپ نے بس اس کو یہ کہہ دینا ہے، بھلے وہ اس کا مذاق اڑائے نہ اڑائے، آگے سے اسی طرح کا جواب آپ کو دے، مگر قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیں کہ قیامت والے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بس قیامت والے دن تمہیں خود معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔